بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف الایمان اور ضعف الیقین لوگوں کے متعلق فرمایا، جب تو ضعیف الایمان اور ضعیف الیقین ہے اور کسی وعدہ کے ساتھ تجھ سے وعدہ کیا جائے تو تیرا وعدہ پورا کیا جائے گا اور خلف نہ کیا جائے گا، تاکہ تیرا ایمان زائل نہ ہو اور تیرا یقین سلامت رہے۔ ابتدا میں طالب مولا کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں اور وعدے کبھی خواب میں کیے جاتے ہیں اور کبھی بیداری میں کیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ خواب میں اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے تو منزل مقصود کو ضرور پہنچ جائے گا، اور کبھی بیداری میں اس کے وعدے میں القاء کیا جاتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو اولیاء کا بادشاہ ہے، اور کبھی اس کے مرشد کامل ہی اپنی زبان پاک سے وعدہ فرما دیتے ہیں، تجھے عرفان کی دولت ضرور نصیب ہوگی۔ چنانچہ یہ وعدہ سالک کی ہمت کو بلند کر دیتے ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ عز و جل کا خصوصی انعام ہے، سالک اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، وگرنہ وہ اپنی ذاتی کوشش سے ایسا ہرگز نہیں کر پاتا۔ اللہ عز و جل اپنے وعدے پورے کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات ہی وعدے کرنے والی ہے۔ پھر جب سالک کے دل میں ایمان و یقین پختہ ہو جاتا ہے تو اسے مقام استقامت نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آج کے دن تو ہماری نزدیک صاحب مرتبہ اور امین ہو گیا۔ جب طالب مولا کو وصال خداوندی نصیب ہوتا ہے تو وہ ترقی کر کے مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں کوئی خاص وعدہ و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اللہ عز و جل کے رازوں کا امین ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اسے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے سالک، تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہے گا، تو خالص الخاص ہوگا، تیرا اپنا کوئی ارادہ باقی نہیں رہتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سالک کا مطلوب قریب خداوندی ہوتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا، یعنی اس مقام پر فنا فی اللہ اور بقا بھی اللہ ہوگا، پھر کوئی عبادت باقی نہیں رہتی، اور اس مقام پر سالک کوئی بھی عبادت اپنی طرف نہیں کرے گا۔ اس مقام پر عبد و معبود حق تعالیٰ خود ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پر اللہ عز و جل خود ہی حامد ہے اور خود ہی معبود ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر کوئی ایسی منزل باقی نہ رہ جائے گی جس کی طرف تو نگاہ کرے اور تیری ہمت اس کا ارادہ کرے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس معلوم ہونا چاہیے کہ طالب صادق کی مراد و مطلوب صرف وہی ذات پاک ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس مطلوب و مراد آرزو سے تیرے رکے رہنے کی وجہ سے تیرے دل کی شکستگی کے بعد اس چیز کا
عضو فانا اس سے ادنا یا اس کی مشکل دنیا میں بھی دیا جائے گا اور عقبہ میں بھی دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جس بندہ پر اللہ عز و جل مہربان ہوتا ہے تو تمام مخلوق بھی اس پر مہربان ہو جاتی ہے، اور جس بندہ سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے تمام مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔